اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ معزز سامعین و حاضرین، عام طور پر زندگی گزارتے وقت ہم لوگوں کو اپنوں کے ساتھ، رفقا اور دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں اور اعزاء و اقرباء کے ساتھ جہاں اجتماعی طور پر جلوتوں میں بیٹھنے کا موقع میسر ہوتا ہے، وہیں بہت سی دفعہ خلوتوں میں بھی بیٹھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ بالخصوص آج کل جو حالات لاک ڈاؤن کے چل رہے ہیں، اسی طریقے سے کبھی راتوں میں کبھی دن میں انسان اپنوں کے ساتھ یا رفقا کے ساتھ بیٹھتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، تنہائی میں باتیں کرتا ہے۔ مجالس یہ خطرے سے خالی نہیں ہیں، اس میں غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا، کسی کے بارے میں خفیہ تدبیریں کرنا، یہ بھی کبھی کبھی پیش آتا ہے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی خلوتوں میں سرگوشیوں کے ذریعے وجود میں آنے والی مجلسوں کے باب میں انسانی معاشرے کے کچھ ارکان، کچھ ستون بیان کیے کہ جس کی بنیاد پر وہ سرگوشیاں، وہ آپس کی گفتگو، یہ خیر کا باعث بن جائے، اللہ رب العزت کے یہاں اجر، مقام اور درجہ دلانے کا باعث بن جائے۔ چنانچہ قرآن نے صاف اور اٹل بات کہی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، انسانوں کی بہت سی سرگوشیوں میں، ان کی پرائیویٹ مجلسوں میں اور ان کی کانا پھوسیوں میں کوئی کسی بھی قسم کی خیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں وہ کوئی خاص بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر انہیں اپنی سرگوشیوں کو، اپنی پرائیویٹ مجلسوں کو اور اس طرح خلوتوں میں بیٹھ کر منعقد کی جانے والی محفلوں کو خیر اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہو تو انہیں اپنی مجلسوں میں 3 کام کرنا چاہیے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو صدقے کا حکم کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عرف میں، بشرطے کہ وہ عرف سلیم اور ذوق سلیم والا ہو، اس میں جن چیزوں کو معروف اور اچھا سمجھا جاتا ہے ان کا ایک دوسرے کو حکم کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، انسانوں کو آپس میں خلوتوں میں بیٹھ کر یہ غور، محاسبہ اور سروے کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں کن کن لوگوں میں آپس میں توڑ پھوڑ، ٹوٹ پھوٹ، اختلاف ہے تو ان کے درمیان اصلاح کروا دینی چاہیے۔ نمبر 1 میں فرمایا الا من امر بصدقۃ، ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ ہم کوئی سیریل، کوئی سیریز، کوئی ادھر ادھر کی باتیں دیکھنے یا اس کی طرف جانے یا اور کوئی چہل پہل کرنے کا معمول بنائیں یا ایک دوسرے کو اس کی تلقین و تاکید کریں، اس کی رہنمائی کریں، بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو صدقے کا حکم دیں۔ صدقے کے باب میں اس سے پہلے کی کسی نشست میں ہم نے اس کے فضائل وغیرہ سنائے تھے۔ اس دور میں اللہ کی رحمت کو اور اس کی نظر کرم کو ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سوشل ڈسٹینس کا خیال کرتے ہوئے
جہاں ہم بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، یا فون پر بھی صدقے کی تشکیل اور تلقین کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں میں صدقے کے لیے الگ سے رقم نکال کر اس کو کسی ڈبے میں، کسی باکس میں جمع کرنا چاہیے، یا فون پے پر، گوگل پے پر، یا پے ٹی ایم پر ہمیں مستحقین، غرباء، مساکین، مدارس اسلامیہ کو اپنا صدقہ پہنچانا چاہیے۔ لیکن میں آج اپنے سامعین کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صدقے کا لفظ صرف مال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے، امیر، غریب، ارباب اموال اور وہ لوگ جن کے پاس دولت و ثروت نہیں ہے، ان سب طبقات انسانیت کے لیے حضور رحمت بن کر تشریف لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تسلیمہ علی من لقی صدقۃ، کل تسبیحۃ صدقۃ۔ آگے چلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل معروف صدقۃ، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ۔ سبحان اللہ، صدقے کا مفہوم کتنا وسیع ہے کہ ان سب کو کر کے ہم رحمت خداوندی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہنستے منہ مل لینا، کسی کے کام آ جانا، راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کا اٹھا لینا، ذکر کر لینا تسبیح و تحلیل و تحمید کی شکل میں، اور اسی طریقے سے کوئی سا بھی نیک کام کر لیا جائے اس سب کو صدقہ فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالاجور یصومون کما نصوم ویصلون کما نصلی ویتصدقون ولیست لنا اموال نتصدق بہا، کہ اللہ کے رسول یہ مالدار لوگ تو صدقے کی فضیلتیں خوب حاصل کر رہے ہیں۔ اہل الدثور بالاجور، یہ مالدار اجر و ثواب کو بکثرت لے کر جا رہے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم صدقے کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم لوگ یہ عبادتیں اگر کرو جن عبادتوں کا نفع خلق خدا کو پہنچتا ہو، تو ان ساری عبادتوں میں تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ مسلمان کو اپنی پوری زندگی صدقہ بنانی چاہیے، اور صدقے کو صدقہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے صدق فی الایمان کے دعوے کا امتحان ہوتا ہے، اور جب وہ صدقہ ادا کرتا ہے تو وہ اس امتحان یا اس دعوے میں اپنے آپ کو صادق ٹھہراتا ہے۔ جیسے کہ لگے ہاتھ کہتا چلوں، علماء لغت نے لکھا ہے کہ مہر کو بھی صداق کہتے ہیں، اس لیے کہ مہر یہ شوہر کی صدق نیت پر دلالت کرتی ہے، ورنہ تو اس کو اجرت یا عوض کہہ دیا جاتا، ایسا نہیں ہے۔ تو صدقے کی ہمیں ایک دوسرے کو تشکیل و تلقین کرنی چاہیے۔ اعمال صالحہ یہ صدقہ ہیں، چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، معروف کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ معروف کے لفظ میں عرف انسانی اور عرف اسلامی میں جن چیزوں کو معقول، مستحسن اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے وہ سب چیزیں معروف ہیں۔ وہ معروف کا ایک دوسرے کو حکم دینا، ایک دوسرے کو نیک کاموں کی تشکیل و تلقین کرنا، یہ بھی ہماری سرگوشیوں میں بہت زبردست کام ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا او اصلاح بین الناس، دیکھو پہلے جلب منفعت ہے اور دوسرے میں دفع مضرت ہے۔ مسلمانوں کے کام آنا، ان کی نفع رسانی کا کام کرنا، کسی بھی انداز میں ان کو فائدہ پہنچانے کی تگ و دو اور کوشش کرنا، اپنے قدموں کو چلا کر، اپنے ذہن کو چلا کر، اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے، اپنے مشوروں کو دے کر، یہ سب جلب منفعت کے کام ہیں۔ اس کو بھی او معروفین میں لیا جائے گا۔ یہ سب جلب منفعت اور اصلاح بین الناس یہ دفع مضرت ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت اہم اور قابل توجہ پہلو ہے۔ ہم لوگ تماشائی بن گئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ
اگر تنازعہ ہوتا ہے کسی کا اس میں مزے لیتے ہیں، بلکہ اس میں سور پھونکنے کا، راکیل اور تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ نہیں، انسانی معاشرے کی بنیادیں مستحکم، مضبوط اور استوار ہونی چاہیے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کر رہنے چاہیے، اور اگر آپس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ہمیں کوئی بلائے اور ہم جائیں، ہمیں کوئی پڑھاری اور ہمیں چودھری سمجھ کر کوئی مدعو کرے اور پھر ہم وہاں جا کر بیٹھے، یہ جذبہ نہ ہو، بلکہ ہم سامنے چل کر دو جماعتوں، دو قبیلوں، دو خاندانوں یا دو افراد یا دو گاؤں یا دو جماعتوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں، صلح پیدا کروانے کا کام کریں۔ یہ صلح پیدا کروانا اتنا بڑا ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک عمل ایسا بتانا چاہتا ہوں جس کا ثواب روزوں، نماز، تہجد اور بہت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے۔ فرمایا مسلمانوں میں آپس میں صلح پیدا کروانا، ان میں آپس میں جوڑ پیدا فرمانا، اور ایک روایت میں فرمایا ایاکم وفساد ذات البین، خبردار آپس میں ٹوٹ پھوٹ پیدا مت کرنا، آپس میں الگ الگ جماعتوں میں بٹ مت جانا۔ کیوں؟ فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ جیسے استرا یہ سر کے بال کو مونڈ دیتا ہے، ویسے آپس کا تنازعہ اور آپس کا اختلاف اور فساد یہ تمہارے اخلاق کو، تمہارے وجود کو، تمہارے دین کو اور تمہارے کارناموں کو، تمہارے صنائع کو، سب کو مٹا کر خاکستر کر دے گا، اور تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہمیں تفرق نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رفیق بن کر رہنا چاہیے، فریق بن کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، جن کو عقل دی ہے، جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ذہن ثاقب رکھا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتے رہیں۔ صلح کروانا اتنا بڑا عمل ہے۔ بخاری اور مسلم علیہم الرحمٰن ایک روایت نقل کی جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں کافی دور 7-8 میل کے فاصلے پر بنو عمرو ابن عوف میں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بنو سلیمہ میں کچھ آپس میں چکمک ہو گئی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام مستند قول کے مطابق ظہر کی نماز کی امامت کو ترک کر کے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مقرر کر کے حضرت بلال کو اس کا امر دے کر اس قبیلے میں آپس میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہیں آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضور صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کی 16-17 مہینے کی دیری نہ جو تمنا تھی، جس تمنا کی منظر کشی قرآن نے پیار بھرے لہجے میں فرمائی کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، نماز میں ہم بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس کے مشتاق و منتظر اور تڑپ رہے ہیں کہ میرا قبلہ اور میرا رخ دوبارہ کعبۃ اللہ بن جائے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضور مخلوق کی فکر کرنے گئے تھے صلح کروانے کے لیے، اللہ نے اسی موقع پر اس قبیلے کی مسجد میں ظہر کی نماز میں آپ کی تمنا کو پورا فرما کر 2 رکعت کے بعد پھر چالو نماز میں آپ کو حکم دیا اور آپ کی تمنا پوری فرمائی۔ وہاں علماء نے لکھا کہ جو نیک نیتی سے مسلمانوں میں آپس میں صلح کرواتا ہے، اللہ اس کی جائز تمناؤں کو پوری فرماتا ہے اور اس کو مرکز ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کا رخ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے آگے ایک شرط بیان فرمائی کہ صدقہ ہو، معروف ہو یا اصلاح بین الناس کا عمل ہو، یہ سیاسی اغراض کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، شخصی مفادات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری و تشہیر، سمعت و صیت کے حاصل کرنے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو اس کا نام و نشان بھی نہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ان اعمال صالحہ کو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ آئیے آج ہم اس پیغام پر عمل کریں کہ ہم چونکہ فرصت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے ہمارے خاندان میں کن افراد کی آپس میں جمتی نہیں ہے، ہماری کس کے ساتھ نہیں جمتی ہے، ہم صلح کروانے کی کوشش کریں، اس کا بیڑا اٹھائیں، اس کے لیے ہم اللہ کے پاس مدد طلب کریں۔
نیز اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک دوسرے کو صدقے کی معروف کی تشکیل، تلقین اور ترغیب دلائیں تو پھر ہماری یہ جلوتیں اللہ کے نزدیک قرب دلانے کا ذریعہ بنیں گی، اور ان اعمال کا ثواب بھی رمضان المبارک میں کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ ان حقائق پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔